معزز سامعین، جناب علی محمد بھائی نے عظمت والدین کانفرنس کو سجایا اور رچایا ہے، اس لیے کہ آپ بتایا گیا کہ جو مرحوم یا مرحومین گزرے ہیں ان کے لیے دعائے خیر ہو سکے۔ اور دعائے خیر ہوتا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ دعائے خیر ہوگا کیسے؟ دعائے خیر ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کا ہونا، بولیے، علم کا ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے ہم نے علم کا ہی موضوع کو اٹھایا۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، تو پھر کسی کے لیے دعا کیسے کریں گے؟ دعا وہی کرے گا جسے علم ہوگا، دعا وہی کرے گا جسے قرآن پڑھنا آئے گا، دعا وہی کرے گا جسے رسول اللہ کی شریعت کی سمجھ ہوگی، دعا وہی کرے گا جسے قرآن کے فرمان پر ایمان ہوگا۔ رب فرماتا ہے نون والقلم، رب ذوالجلال لفظ قلم کا قسم فرما رہا، لفظ قلم، اور قلم صرف لفظ نہیں ہے بلکہ ایک آلہ، یہ وہ ہتھیار ہے کہ اگر اس سے لکھ دیا جائے تو اس کی پاور کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے تو اس قلم کی تحریر کی وجہ سے پھانسی کی سزا روک دی جاتی ہے۔ یہ علم ہے۔ میرا رب، آپ کا رب لفظ قلم کا قسم فرما کر یہ بتا رہا ہے، اے لوگو، لفظ قلم کو عام ہتھیار نہ سمجھنا، یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ بم اور بارود سے بھی زیادہ تیز ہے، اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ کہا لفظ قلم کا قسم فرما کر آگے نون آپ نے دیکھا، اس کا بھی قسم فرما رہا ہے رب۔ کہ نون ہے کیا چیز؟ کہ نون یہ ایک دوات ہے، اور دوات گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا وہ ایک ڈبے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، جب سیاہی ہوتی ہے تو سیاہی سے لکھنے کے لیے، اس سیاہی سے لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے رب نے قلم کا بھی قسم فرمایا، نون کا بھی قسم فرمایا، لوگوں کو یہ بتا دیا، اے دنیا والو، تم قلم اور دوات کا سہارا نہ چھوڑنا، اگر تم اس کو اپنے سہارے لے لیے تو دنیا پہ بھی حکمرانی کرو گے اور تم ہر جگہ کامیابی کی منزل طے کرتے ہوئے۔ اب ذرا آگے بڑھو، علم کی بات ہو رہی ہے۔ حضور ضیاء الامت ضیاء القرآن میں اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ رب نے قلم کی کیوں قسم فرمایا، نون کا کیوں قسم فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ آلہ ہے جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے دل کو روشن کرتا ہے، اور میرا رب جانتا ہے کہ تجھے پیدا کیا گیا ہے تو یوں ہی ناکارہ پیدا نہیں کیا گیا، تم پیدا ہوئے ہو تو تم بیکار نہیں ہو، تم پیدا ہوئے ہو تو تجھے ان پڑھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پڑھنا ہوگا، پڑھنا کا وہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب، آپ کے محبوب، رب کے محبوب
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے تو لفظ اقرا نازل ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے میرے محبوب پڑھیے، اے میرے محبوب پڑھیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رب یہ بتانا چاہ رہا ہے اے میرے محبوب کے امتی سنو، تم ان پڑھ نہ رہنا، ارے تیرے نبی کے اوپر تیرے رب نے جو پہلی آیت نازل فرمائی ہے وہ لفظ اقرا نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے پڑھا جائے۔ جب تم پڑھو گے تو تم دنیا میں بھی بادشاہت کرو گے، تم آخرت کے میدان میں بھی کامیابی کی منزل طے کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ذرا آگے بڑھتے ہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا علم کی اہمیت کو۔ آج صرف میں اسی لیے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہمارے جتنے نوجوان ہیں ہم نے کبھی علم پر دھیان نہیں دیا ہے، کبھی ہم نے علم پر روشنی نہیں دی ہے۔ ارے سن، علم پر روشنی دینے کی ضرورت ہے۔ آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی قوم مسلمان کے ہے ہر قوم کو چاہیے کہ بیداری لانا ہوگا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے۔ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو دل و دماغ روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جب بندہ دل و دماغ روشن ہوتا ہے تو یاد رکھیں جب روشنی پھیلتی ہے تو اجالا نظر آتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ رب نے فرمایا ہے اے سلیمان بتا تجھے بادشاہت چاہیے، حکومت چاہیے، دولت چاہیے، یا تجھے سلطنت چاہیے، یا علم چاہیے؟ اللہ اکبر، یہ کون ہے سلیمان علیہ السلام؟ یہ وہ ہے جس کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی ہے، لیکن آج ہم اور آپ جو ہے علم سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے دوست اپنے گریبان میں جھانک، ارے جس کے رب نے اپنے محبوب پر قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے تو نماز کا تذکرہ پہلے نہ کیا، حج کا تذکرہ پہلے نہ کیا، زکوٰۃ کا تذکرہ پہلے نہ کیا، روزے کا تذکرہ پہلے نہ کیا، پہلا تذکرہ ہے اقرا۔ اے محبوب پڑھیے، پتہ یہ چلا کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اسے علم نصیب ہوتا ہے، جب علم نصیب ہوتا ہے تو حکمت کی منزلوں کو وہ طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے بڑھ جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا علم چاہیے یا دولت چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مولا مجھے علم عطا فرما دے، مجھے علم عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور علم کی برکت یہ ہوئی کہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم کی برکت سے پوری دنیا پہ حکومت عطا فرما دی۔ یہ حکومت عطا فرما دی۔ کہیں ایسا تو نہیں حضرت ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ کان بج رہا ہے نا، اس کا ساؤنڈ کم کرو، اور ساؤنڈ کم کرو، ایکو کم کرو، درود پاک پڑھیں سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے بندہ جو ہے کتابوں کا علم عطا کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے حکمت کو جو ہے حکمت سے نوازتا ہے، پھر اس کے ذریعے اپنے دلوں کو صاف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ علم کی برکت ہے، لیکن دیکھیں علم کو جو ہے حاصل کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے، کتنا جذبہ ایمانی کے ساتھ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آؤ حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی جن سے 1000 2000 نہیں، تقریباً 5000 احادیث کریمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح علم کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ میں علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ایک دن 2
दिन नहीं बल्कि महीनों तक जो है हुजूर की बारगाह से वो जो है हाजिरी जो है नागा नहीं किया करते थे, हाजिर रहा करते थे। और उनके दोस्त कहते थे अबू हुरैरा अरे कभी खाने पीने के लिए कुछ खा भी लिया कर, अरे कुछ नहीं मिलता तो कम से कम घास फूस भी खा लिया कर, अरे जिंदगी जीने के लिए तुझे खाना तो पड़ेगा। लेकिन अबू हुरैरा जवाब देते हैं कहा सुनो ए मेरे दोस्त मैं कैसे इस इल्म को छोड़ दूं, अरे जिस इल्म को रब ने मुस्तफा को सिखाया है हम नबी की बारगाह में रह करके इल्म हासिल करेंगे। और अल्लाह अकबर इल्म की जो है तड़प ऐसी थी कि अबू हुरैरा महीनों महीनों हुजूर के दर से हटा नहीं करते थे, इल्म हासिल किया करते थे। और एक वक्त आया कि जितने भी मुहद्दिसीन रवायत कर रहे हैं तो अन्ना भी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। ये बरकत है इल्म की। जरा और आगे बढ़ जाओ, आज आप सोचते हैं कि इल्म से क्या मिलेगा, हमें सुन इल्म से बादशाहत मिल जाती है। इल्म जब बंदा हासिल करता है तो गवर्नर बन जाता है, इल्म जब बंदा हासिल करता है तो वजीर आज़म बन जाता है, इल्म जब बंदा हासिल करता है तो कलेक्टर बन जाता है, इल्म जब बंदा हासिल करता है तो प्रोफेसर बन जाता है। ये सिर्फ यही तक नहीं, आओ मैं तुझे बसरा के गवर्नर के पास लेकर के चलता हूँ। आज मैं बताता हूँ जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। काम चल कर सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कोई आम नहीं है बल्कि बहुत बड़े जो है आशिक रसूल है, नबी के सहाबी है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगा लो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है कौन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये जो है ये बसरा के गवर्नर है, बसरा के गवर्नर है। अल्लाह अकबर, एक नौजवान को एक औरत ने आजाद किया। तवज्जो चाहूंगा, आपका दिल इंशाअल्लाह इल्म के तरफ माइल होता हुआ नजर आएगा। आज हम इसाले सवाब करने के लिए बैठे हैं। इसाले सवाब जब होगा जब कुरान पढ़ने आएगा, इसाले सवाब जब होगा जब तुझे दुरूद पढ़ने आएगा, इसाले जवाब जब आएगा जब तेरी ज़बान में लुकूनत ना हो बल्कि अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा होता हुआ नजर आएगा। इसाले सवाब तो जब होता है, हम अनपढ़ हैं फिर भी हम कहते हैं कि हम जो है मुर्दे को जन्नत पहुंचा देंगे। अरे रब ने ये कहा था इकरा, अरे तू पढ़, लेकिन तूने पढ़ा कहाँ है। इल्म से दूर मुसलमान नजर आ रहा है, इल्म हासिल करना नहीं चाहता बंदा, बस कुरान खानी करवा लिया, मिलाद करवा लिया। अरे दूसरे के ऊपर जो है बोझ फोड़ने से बेहतर ये है कि खुद जो है इस बोझ को संभालने की कोशिश करो। इसलिए कि जब बंदा खुद से माँ बाप के लिए इसाले सवाब करता है तो उसका मकाम जो है नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा देख, बसरा में एक औरत है, एक गुलाम को आजाद कर देती है जिसका नाम अबुल आलिया है। बसरा के बाजारों में उसकी खरीदारी होती, लेकिन गुलाम को आजाद किया। कहा अबुल आलिया मैंने तुझे आजाद कर दिया है, अब तू जिधर चाहे उधर चला जा। अल्लाह अकबर, अगर आपको कोई गुलाम बना ले और आपको कोई आजाद कर दे तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी। जब खुशी महसूस का क्या आलम है। अल्लाह अकबर, आजादी मिल गई। ये चाहता तो कहीं और जाकर के जो है अपनी बिजनेस करता, कुछ ना कुछ करता, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अल्लाह अकबर, किसके दरबार में जाऊं। ये गुलाम के दिल में इल्म हासिल करने की तड़प जो है जाग चुकी है। और ये बंदा जो है, ये गुलाम जो है, ये गया एक उस्ताद के पास। जाने के बाद कहता हुजूर मेरा नाम अबुल आलिया है, मैं बज़ाहिर एक गुलाम हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके पास इल्म हासिल करना चाह रहा हूँ, आप मुझे इल्म हासिल करवा दें। अल्लाह अकबर, वो उस्ताद कहता है सुनो, मैं तुझे इल्म जरूर हासिल करवाऊंगा लेकिन तुझे खाने के लिए नहीं दूंगा, तुझे पीने के लिए नहीं दूंगा। तू इल्म हासिल करेगा, मैं इल्म हासिल करवा दूंगा। तुझे इल्म हासिल करना है, तुझे आलिम बनना है, मैं तुझे आलिम बना दूंगा। अल्लाह अकबर, आलिम बन रहा है, अबुल आलिया आलिम बन रहा है। एक वो वक्त था कि बसरा के बाजार में
عورت اسے آزاد کرتی ہے. اب یہ وقت ہے کہ یہ غلام جو ہے آزاد ہوا تو علم حاصل کیا. جب علم حاصل کیا تو عالم دین بنا. جب عالم دین بنا یہ بصرہ کے بازار میں جب چلتا ہے تو اللہ اکبر جو ہے بصرہ کے گورنر کا تخت لگا ہوا ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے. تخت لگا ہوا ہے اور جب تخت لگا ہوا ہے تو حضرت عبداللہ اپنے تخت سے نیچے اتر جاتے ہیں اور کہا کہ بظاہر تو تو ایک غلام ہے لیکن مجھے تیرے علم نے مجھے تخت سے اترنے پر مجبور کر دیا ہے. اب میں تجھے سینے سے لگاؤں گا. پتہ یہ چلا کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ زمین میں نہیں بیٹھا کرتا ہے, بادشاہوں کے ساتھ تخت پہ بیٹھا کرتا ہے, بادشاہوں کے ساتھ تخت پہ بیٹھا کرتا ہے. یہ علم کی برکت ہے. ذرا اور آگے بڑھ کر آپ کو میں بتاؤں